اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ختم نبوت کے متعلق ذکر کریں گے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ختم نبوت کیا تھا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں تو پھر چاہے وہ کتنی ہی اپنی صفائی کیوں نہ بیان کرے، لیکن ہم اسے مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے ایک دوست مجھے ملے، مجھ سے کہا کہ جی فلاں مولوی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہ مولوی کافر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا چلے جی میں پڑھ لیتا ہوں۔ کہنے لگا اس نے یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے سامنے کلمہ تو پڑھے گا لیکن یہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول کر تمہارے سامنے کلمہ پڑھے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اللہ جانتا ہے ایسی بلیغ تقریر ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف سن لیجیے۔ حضرت کا سلسلہ نسب محمد قاسم بن اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن علاء الدین بن محمد فتح بن محمد مفتی بن عبد السمیع بن مولوی محمد ہاشم، اس طرح آپ کا سلسلہ نسب جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حجت الاسلام کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے اور آپ کو قاسم العلوم والخیرات بھی کہا جاتا ہے۔ عجیب بات مجھے پہلے بڑا تعجب ہوا، میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی بڑی عمر کے بزرگ گزرے ہوں گے، 80-90 سال، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 1248 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی وفات ہوئی ہے 1297 میں۔ تو اس طرح آپ کی عمر کوئی ایک کم 50 سال بنتی ہے، لیکن گوگل پر جو آپ کی تاریخ پیدائش لکھی ہے وہ 1833 ہے اور جو وفات ہے وہ 1880 ہے۔ تو اس طرح آپ کی ٹوٹل عمر 47 سال بنتی ہے۔ لیکن اس 47 سال کی عمر میں اس شخص سے اللہ نے جو کام لیا ہے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی ہے وہ 1283 میں رکھی ہے، یعنی کہ 25 سال کی عمر میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ تقریباً کوئی 24-25 سال کی عمر ہوگی، اور یہ گویا کہ ایک لڑکپن ہوتا ہے۔ اس لڑکپن کے دور میں حضرت نے یہ بنیاد رکھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا انوارات اور برکات برسائے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر لحاظ سے ان کا فیض پھیل گیا، تصوف میں دیکھے، جہاد میں دیکھے، سیاست میں دیکھے، دعوت و تبلیغ میں دیکھے، جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں مرکز دارالعلوم دیوبند بنتا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت اور ان کے بارے میں یہ کہنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس دور میں پیدا فرمایا، آپ یقین کریں وہ ہندوؤں کا ایسا زمانہ تھا کہ اسلام کے خلاف بڑے فتنے پھیل رہے تھے، اور خود حضرت نے اس زمانے میں انگریز کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا، اور اب تک انگریز کے خلاف جہاد میں جو لوگ پیش ہوتے ہیں تو ان میں
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے سے تعلق رکھنے والے حضرات کا بڑا کردار ہوتا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور اسی دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ 2 دفعہ افغانستان میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کی حکومت آئی ہے، اور اب بھی حضرت ہی کی روحانی اولاد کی حکومت ہے۔ اللہ نے بڑی قبولیت دی۔ اس زمانے میں حضرت جس زمانے میں پیدا ہوئے، حج کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن حضرت نے 3 حج فرمائے۔ اور جس دور میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا تھا، آپ کو جامع المعقول والمنقول کہا جاتا ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ آتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو فرعون تھے وہ یہ ہندو پنڈت تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ مولانا کے بڑے مناظرے ہوئے، اور اس زمانے کے لوگوں کو شکست سے دوچار کیا، پادریوں کے ساتھ بھی اور پنڈتوں کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا، اور خاص کر اس میں سے ایک پنڈت تھا دیانند سرسوتی، اور یہ اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور منطقی سمجھتا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے جس شخص کو کھڑا کیا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بھی احباب یہ سنے تو ساتھ میں وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں۔ اور مولانا کا معقولات کے اوپر اتنی دسترس تھی مولانا کی کہ آپ ان کی کتاب، جتنی بھی کتابیں ہیں، مولانا نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مجھ جیسا مولوی اس کتاب کو سمجھ نہیں پاتا۔ اردو کی لکھی ہوئی کتابیں، ان اردو کی لکھی ہوئی کتابوں کو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے کچھ اردو مولویوں کو دیکھا ہے کہ جو تحذیر الناس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہا اللہ کے بندو پہلے پڑھو تو صحیح، آپ کو مولانا نانوتوی کی کتاب سمجھ بھی آتی ہے یا صرف ایک ہی لفظ آپ نے اٹھایا ہوا اور اس پر اعتراض کرنا ہے؟ میرا مزاج یہ ہے کہ میں اپنوں کے خلاف نہیں بولتا۔ اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب پر کوئی اعتراض کیا جائے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے جوابات دینے کی، اگر قادیانی ان سے کوئی استدلال کرے، یا ہمارے اہل حدیث علماء مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی اور عالم کے اوپر، چاہے موجودہ ہو یا دور کا ہو، تو میں انشاءاللہ ان کا بھی دفاع کروں گا۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو حضرات ختم نبوت پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ کبھی ان چکروں میں نہ پڑیں۔ تو بہرحال میرے مخاطب اس وقت قادیانی حضرات ہیں، اور جو دوسرے ہمارے اپنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنوں کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور میں ان معاملات میں الجھ جاؤں۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ یہ تحذیر الناس اصل میں لکھی گئی ہے ایک استفتاء کے جواب میں، عن اثر ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے۔ اب پوری تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ کتاب انتہائی مغلق ہے، عوام تو چھوڑیں، علماء، بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں، قادیانی حضرات کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی جس جگہ پر آپ کا اعتراض ہے، وہاں سے لے کر آگے 1 صفحے تک، 1.5 صفحے تک آپ اردو میں وہ عبارت پڑھ کے مجھے سنائے اور آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیں۔ تو یقیناً ان لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سمجھ سکے، اردو کتابوں کو۔ ہم جیسے مولویوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی اس کو پڑھ سکے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش یہ کی ہے۔ چنانچہ جو ان کا اعتراض ہے، اکثر وہ یہاں سے
پڑھتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا، اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف زمانے کے اعتبار سے آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا زمانے کے اعتبار سے یہ عوام کا خیال ہے، گویا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے، ہم اسی تحذیر الناس سے، جو میرے پاس کتاب ہے، اسی تحذیر الناس سے ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ مولانا کا خیال ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے۔ یہ تحذیر الناس صفحہ 30 پر مولانا فرماتے ہیں، سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسے تواتر اعداد رکعت فرائض و وتر وغیرہ، باوجود کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعت متواتر نہیں۔ مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے فرض نماز کے تعداد رکعت ہے تو احادیث میں یہ تواتر الاسناد نہیں ہے، لیکن تواتر معنوی اسے حاصل ہے کہ علماء نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو جب علماء نے اسے قبول کر لیا ہے تو مولانا فرما رہے ہیں، سو جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا بھی منکر کافر ہوگا۔ مقصد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر تواتر معنوی ہو چکا ہے اور نصوص قطعیہ بھی موجود ہے، تو اس کا منکر کافر ہوگا۔ تو جب مولانا خود اسی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آگے اس میں کیا کہنا ہے؟ اور پھر اس کے جواب میں جو مولانا نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مناظر عجیبہ۔ وہ مناظر عجیبہ میں حضرت نے بڑی وضاحت فرمائی ہے، بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور مناظر عجیبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زیادہ لمبی عبارت نہیں پڑھوں گا، صرف وہ جگہ پڑھوں گا کہ جہاں سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ فرما رہے اور اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ کا محتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت بہرحال آپ پر مختتم ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ تو انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن آگے حضرت نے جو اس کا مناظرہ عجیبہ، تو مناظرہ عجیبہ میں صفحہ 39 پر مولانا فرماتے ہیں، خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے، ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں، سو اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، اس تہمت کے جواب میں ہم آپ پر اور آپ کے اہل ملت پر 1000 تہمتیں لگا سکتے ہیں۔ خود فرما رہے یہ میرا دین و ایمان ہے۔ آگے اسی کتاب کی صفحہ نمبر 69 پر فرماتے ہیں، ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے۔ اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ باقی جو حضرت کی گفتگو ہے، حضرت نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، مناظرہ عجیبہ صفحہ 3۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے گنجائش انکار نہ چھوڑی، یعنی
میں نے جو تقریر کی ہے اس میں زمانی کے منکر کے لیے میں نے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، جیسے آگے ہم بیان کریں گے۔ افضلیت کا اقرار ہے، بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے ہیں اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے تحذیر الناس سے جو عبارت تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور حضرت نے پھر اس کا جواب بھی دے دیا۔ اور مناظرہ عجیبہ صفحہ 103 پر مولانا فرماتے ہیں اپنا دین و ایمان ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تأمل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ مولانا کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو میرے پاس جو کتاب ہے وہ تو اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن جہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں تو اس میں صفحہ نمبر 103 ہے۔ اصل میں وہ کتاب میرے پاس PDF میں ہے تو اور موبائل سے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو حوالہ میں کہیں اور سے دے رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ختم نبوت کے صرف قائل نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت پر وہ بہت زور دے رہے ہیں، اور جو منکرین ہیں ان منکرین کو مولانا سمجھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہرحال خاتم النبیین ہے۔ اب مولانا کی کتاب کی عبارت اگر میں پڑھوں گا تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے مولوی جو ہوتے ہیں نا، جو مولانا کے ختم نبوت پر انکار کرتے ہیں، یہ اردو مولوی ہے، اور قادیانی بیچارے تو ان سے بھی گئے گزرے۔ تو ان حضرات کو جو اعتراض کرتے ہیں میں نے دیکھے یوٹیوب پہ، میں نے دیکھے ایسے ایسے مفتیوں کے میں نے کلپ دیکھے کہ جن بیچاروں کا حال میں جانتا ہوں، لیکن بہرحال کیا کروں، میرا مزاج ہے کہ میں قادیانیت کے معاملے پر اپنوں کو میں چھیڑتا نہیں ہوں۔ بہرحال میرا مخاطب جو ہے وہ قادیانی حضرات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا یہاں ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ مولانا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جو ختم نبوت زمانی ہے، تو پہلے آپ 3 چیزیں سمجھ لیں۔ مولانا نے فرمایا تقدم اور تأخر، اس کی 3 صورتیں بیان فرمائیے، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تقدم اور تأخر زمانی، مکانی اور مرتبی۔ تقدم اور تأخر زمانی یہ ہے کہ ایک آدمی وقت سے پہلے آ جائے، دوسرا آدمی اس وقت میں بعد میں آ جائے۔ ایک آدمی 2 بجے آیا، دوسرا 3 بجے آیا، تو یہ تقدم زمانی ہے۔ ایک جو ہے زمانے کے اعتبار سے دوسرے پر مقدم ہے۔ ایک ہے تقدم مکانی۔ تقدم مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے، جیسے مسجد میں ایک آدمی اگلی صف میں کھڑا ہے، دوسرا آدمی پچھلی صف میں کھڑا ہے۔ اور ایک ہے تقدم مرتبی۔ مرتبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے وہ اس سے بڑا ہے۔ اب مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے کسی کا آخری ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے میں مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو مولانا کے آنے سے پہلے آپ نے 6-7 مقرروں کو دعوت دی، تو ایک پہلے آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، اب آخر میں کون آ رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب اس وجہ سے بڑے ہیں کہ وہ اخیر میں آئے ہیں، یا اخیر میں آنا کوئی بڑائی کی دلیل ہے؟ اخیر میں آنا کوئی بڑائی کی دلیل نہیں ہوا کرتا کہ ایک آدمی 4 بجے آیا تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ بھائی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے پہلے وقت میں آتا ہے، دوسرا آخری وقت میں آتا ہے، آپ کہیں گے جو پہلے وقت میں اس کا ثواب زیادہ ہے؟ یا ایک آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے، دوسرا آخری صف میں کھڑا ہے، تو آپ کہیں گے پہلی صف والے کا زیادہ ہے۔ تو مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ تقدم اور تأخر زمانی، کسی کا پہلے آنا کسی کا بعد میں آنا، یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ افضلیت کی دلیل کچھ اور ہے۔ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب اگر پہلے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، آخر میں ان کا بیان ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا مقام اس وجہ سے بڑھے کہ یہ آخر میں آئے ہیں،
بلکہ فضیلت کی وجہ کوئی اور ہے کہ جس وجہ سے وہ اخیر میں آئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس جلسے میں ہم مفتی صاحب کو بلا کے سب سے پہلے بیان دے دیں اور وہ بیان کر کے چلے جائیں، تو یہ اصل میں مفتی صاحب کی ہم کہیں گے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ان کو اخیر میں کیوں؟ مہمان خصوصی کو اخیر میں دعوت دی جاتی ہے، تو حضرت کو اخیر میں دعوت دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کو جو اخیر میں ہم نے دعوت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ ان کا مقام ان تمام مقررین میں بڑا ہے، تو ان کو اخیر میں دعوت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے مفتی صاحب بڑے ہیں، ان کی عظمت کو دیکھ کر ہم نے اخیر میں ان کو دعوت دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وجہ کوئی اور ہے کہ آخر میں ہم نے ان کو بلایا، کیوں؟ وجہ ان کی عظمت ہے۔ تو مولانا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تقدم اور تأخر میں زمانی یہ بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کا وقت سے پہلے آنا، کسی کا وقت کے بعد آنا، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم مہمان خصوصی کو آخر میں بلاتے ہیں، کیوں؟ آخر میں آنا یہ اس کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم ہونا، اس وجہ سے ہم اس کو آخر میں بلاتے ہیں۔ یہ ہے مولانا کا کہ تقدم اور تأخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن چونکہ لفظ ذرا مشکل ہے، قادیانیوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اب مولانا نے فرمایا اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو اس سے آپ کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون سے ختم نبوت پر؟ خاتمیت مرتبی پر۔ خاتمیت زمانی پہ تو فرق پڑے گا، لیکن خاتمیت مرتبی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مولانا نے آگے جو بات کی ہے نا، آگے تو کتاب پڑھی نہیں ہے، آگے مولانا نے یہ لکھا ہے کہ اگر درمیان میں نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام اگر درمیان میں آ جاتے ہیں تو آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے وہ کیسی وحی لے کر آئیں گے؟ وحی کے ساتھ ہوں گے یا بغیر وحی کے؟ اگر بغیر وحی کے ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور وحی نہ آئے، اور اگر وحی کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے وہ وحی قرآن سے ادنا ہے یا نعوذ باللہ اعلیٰ ہے یا برابر ہے۔ اگر برابر ہے تو ضرورت ہی نہیں، قرآن پہلے سے موجود ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ پر قرآن دوبارہ اتارے گا، کیا ضرورت ہے تجھ پر قرآن دوبارہ اتارے جانے کی جبکہ قرآن موجود ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ 13ویں صدی کے سر پہ قرآن جو ہے وہ اٹھ جائے گا، حالانکہ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ قرآن کریم محکم ہے، مضبوط ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اگر آپ اسی قرآن کو دوبارہ لا رہے ہیں تو ضرورت کیا؟ وہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر آپ اس سے ادنا لے کر آ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اعلیٰ کے بعد ادنا آ جائے۔ جب ایک دفعہ قرآن آیا ہے، اب قرآن سے ادنا درجے کی کتاب آئے گی تو کیا ضرورت ہے جب اعلیٰ درجے کی موجود ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے اعلیٰ درجے کی کتاب آئے گی تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض، بالفرض کا مطلب کیا ہے اب سمجھ لیجئے۔ ایک تو لفظ اگر آیا ہے، دوسرا بالفرض آیا ہے۔ تو یہ اگر اور بالفرض ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک احتمال کو ذکر فرما رہا ہے کہ اگر یوں آ جائے تو بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ آگے میں جا کے آپ کے خاتمیت مرتبی کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ خاتم النبیین والا ہے، آپ کا درجہ جو ہے وہ خاتم النبیین والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مہمان خصوصی بنایا، مگر یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو جلدی تھی اور وہ پہلے یا درمیان میں آ کے تقریر کر کے چلے گئے، تو کیا اس سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے مرتبے میں کوئی فرق آئے گا؟ آپ بھی یہی کہیں گے بالکل نہیں آئے گا۔ تو حضرت نے یہ لکھا ہے اگر بالفرض درمیان میں، ایک تو لفظ اگر، دوسرا بالفرض، درمیان میں اگر کوئی نبی آپ علیہ السلام کو اگر درمیان میں آ بھی جاتے، تشریف لے آتے، تو بھی خاتم النبیین آپ ہی ہیں۔ تو بھی خاتم النبیین کیوں آپ ہیں؟ اب اس کی وجہ سن لیں۔ تو یہ حضرت کی جو دوسری عبارت ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو حضرت یہ فرما رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا
کہ کسی چیز کا اخیر میں آنا یا پہلے آنا اس میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ اب اس بالذات پہلی فضیلت نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس مقام پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں نبی علیہ السلام کی مدح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ کسی کا اخیر میں آنا یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے، جیسے پہلے میں بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ حضرت نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وجہ کوئی اور ہے، کہ جس وجہ سے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ اس وجہ میں حضرت نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ ایک چیز ہوتی ہے ذاتی اور ایک ہوتی ہے بالعرض۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ذاتی کا مطلب بلا واسطہ، اور ایک ہوتی ہے بالعرض یعنی کسی اور کے واسطے سے۔ پھر حضرت نے اس کی مثال بھی دی ہے، جس طرح کہ سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے دیوار پر دھوپ پڑ جاتی ہے، اب دھوپ پر بھی روشنی ہے اور سورج پر بھی روشنی ہے، لیکن سورج کی روشنی ذاتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی ہے اس نے، لیکن دیوار پہ جو روشنی ہے یہ بالعرض ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور سے نہیں مانگی ہے بلکہ یہ ذاتی ہے، اور بالعرض کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے واسطے سے ہے۔ یا جس طرح چاند کی روشنی ہے، سب کو پتہ ہے کہ چاند میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کے واسطے سے۔ بلکہ حضرت نانوتوی نے ایک مثال یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ کا وجود ہے یہ کائنات کے لیے علت ہے، تو باقی جتنے موجودات ہیں، میں آپ یہ ساری کائنات کو لے لیں، یہ بالعرض ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارا وجود ہم ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اللہ کے بعد ہم کہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید کی دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ اللہ جس کا محتاج ہو۔ تو حضرت یہ بیان فرما رہا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ یا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، حالانکہ نبی علیہ السلام تو تمام انبیاء کے بعد آئے، اور تمام مخلوقات میں تو پہلے انبیاء بھی شامل ہیں اور ان کے لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام تو آپ تمام مخلوق کی طرف کیسے بھیجے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تخلیق تو میری سب سے پہلے ہوئی، سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا گیا، لیکن ظہور میرا بعد میں ہوا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے، یعنی یہ کسی اور کی برکت سے نہیں ملی، اور باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب کی جو نبوت ہے وہ عرضی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا اور آخرین کا علم بھی دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے اور باقیوں کی بالعرض ہے، نبی علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ ذاتی میں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ایک ٹارچ ہے، آپ اسے روشنی، جیسے سورج ہے، سورج جب نکلتا ہے تو روشنی وہیں سے جاتی ہے نا، اور پھر ختم بھی اسی پر ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ جو نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، اس ابتدا بھی نبی علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس کی انتہا بھی نبی علیہ السلام پر ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام پر انتہا کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، اور آپ کی نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی 1.25 لاکھ انبیاء کو نبوت دی، اور جب آپ علیہ السلام آئے تو اس نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہو گئی۔ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو باقی انبیاء کو نبوت نہ ملتی، لیکن جب آپ آ گئے تو آپ کو اسے باقی انبیاء کو بھی نبوت ملی، مگر جب آپ ظاہر ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ وہ نبوت ختم ہو گئی۔ آپ کا نام اول بھی ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا میرے روح کو، لیکن اخیر میں بھیجے گئے، آپ کی بعثت جو ہے وہ سب سے اخیر میں ہوئی ہے۔ اور جو اصل ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے،
مولانا الیاس گمن صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ حضرت نے فرمایا جیسے پرکار ہے، پرکار کے اس ساتھ آپ گول دائرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ پینسل لگا دیتے ہیں اور پرکار کو نیچے کاغذ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس پینسل کو آپ پرکار کو یوں گھما رہے ہوتے ہیں، جس سے پینسل گھومتا ہوا دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں سے یہ چلا تھا۔ اب دیکھیے جب آپ نے پینسل گھمانا شروع کر دیا تو گول دائرہ بننا شروع ہوا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گول دائرہ، لیکن جب دائرہ مکمل ہوا اور آپ نے اپنے پینسل کو اٹھایا تو نیچے آپ کو ایک نقطہ نظر آیا، حالانکہ نقطہ لگا سب سے پہلے تھا، جب آپ نے پرکار کاغذ پہ لگایا تو نقطہ لگ گیا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب یہ دائرہ مکمل ہوا آپ نے پین اٹھایا تو نیچے آپ کو وہ دائرہ نظر آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب آپ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں تو مرکز بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تو پہلے ہے، جیسے اس نقطہ کا وجود پہلے ہے یا اس نشان کا وجود پہلے ہے، لیکن ظہور نہیں ہے۔ ظہور کب ہوگا؟ جب یہ دائرہ مکمل ہو گیا۔ تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت ہے وہ سب سے پہلے ہوئی ہے، وجود پہلے ہوا ہے، مگر ظہور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے اخیر میں ہوا ہے۔ تو اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ختم نبوت کو ثابت کیا، اور یہ فرمایا کہ عوام کا خیال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام سے جب ہم خاتم النبیین کا مفہوم پوچھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے، حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ غلط ہے، آپ صرف زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے بلکہ آپ کا رتبہ بھی خاتم النبیین والا ہے۔ باقی جو تحذیر الناس ہے اور مناظرہ عجیبہ ہے وہ یوٹیوب کے اپنا گوگل کے اوپر بھی موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ باتیں ہر کسی کی سمجھنے کی نہیں ہے، یہ بلا وجہ جو ہے یہ حضرات وہ شور مچاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ نے فرمایا کہ میری جو تخلیق ہوئی ہے ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو اب جب اس تقریر کو آپ سمجھ گئے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی ہے، اور آپ گزشتہ انبیاء کے بھی نبی ہے، یہاں تک کہ آپ آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہے۔ اسی لیے آپ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہاں تفصیل اللہ نے فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی جو ہے یہ وعدہ تو انبیاء کرام سے بھی لیا گیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں آپ اولین کے بھی نبی ہو گئے، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، اور آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو لو کان موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو انہیں میری اتباع کے سوا اور کوئی راستہ نہ ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے متبع ہوتے، تو معلوم ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہے۔ بعض روایت میں عیسیٰ کا بھی لفظ آتا ہے، اس پر قادیانی شور مچاتے ہیں، پھر ملا علی قاری پہ اعتراض کرتا ہے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس زمین پر ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ نہ رہتا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دقیق، اتنی باریک اور اتنی زبردست بات سمجھائی ہے، لیکن قادیانی جاہلوں کو کہ جن کو قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں آتے وہ قرآن کے معنی کو کیا سمجھیں گے اور قرآن کے مفہوم کو کیا سمجھیں گے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ ہم حضرت نانوتوی کے روحانی اولاد ہیں۔ اللہ حضرت کی اور تمام اکابرین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذرا لمبا ہوا پروگرام، لیکن یہ کہ موضوع کچھ ایسا تھا، میں معذرت کرتا ہوں۔